السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 15 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 17 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ کو فی الحال دشمن نہیں سمجھتے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے امریکی ٹی وی CNN کو دیے جانے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کو فی الحال اپنا دشمن تصور نہیں کرتے۔ CNN کی نامہ نگار کو دیے جانے والے اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنے ملک کے دفاع اور جنگ کی صورتحال تھی۔ جب دوحہ میں معاہدہ ہوا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ہم امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ ان اصولوں اور قوانین کے مطابق اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں جو بقیہ دنیا میں موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم نے معاہدہ کیا تھا، اور فی الحال ہم انہیں اپنے دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے۔ سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ لیکن ان کے برتاؤ کی بنیاد کی افغان شہریوں کو ان کے ارادوں کے بارے میں تحفظات ہیں۔ ہماری جانب سے ملک کی آزادی اور ملکی دفاع کے لیے جدوجہد ایک قانونی حق ہے۔ افغان وزیر داخلہ نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے فی الحال ہم امریکہ کی جانب دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے پاس وقت ہے اور ہم سفارتکاری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ ایک سوال کہ امریکہ ایک جانب انہیں ایسا دہشت گرد بھی کہتا ہے جس کے ہاتھ پر سینکڑوں امریکیوں کا خون ہے، اور دوسری جانب سراج الدین حقانی کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہے، کہ جواب میں سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ میں یہ کہوں گا یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شدید جنگ لڑی ہے، اور اپنے ملک کے دفاع میں ہمارا جواب بھی وہی تھا، لیکن حکومت بنانے اور معاہدہ کرنے کے لیے ہم نے دنیا اور اپنے لوگوں کو مثبت پیغام دیا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اب بھی آپ امریکہ کے ساتھ اس وعدے پر قائم ہیں کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور داعش خراسان کے حالیہ حملے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی جانب اشارہ نہیں کرتے؟ اس سوال کے جواب میں افغان طالبان کے رہنما اور ملک کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا کہنا تھا کہ جو وعدے ہم نے کیے ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو دوحہ معاہدے کے 14 ماہ گزر جانے کے باوجود مخالف سمت سے ہم پر حملے کیے گئے، لیکن ہماری قیادت کی جانب سے ہم کو معاہدے کی پاسداری کرنے کو کہا گیا، یہاں تک کہ کابل پر کنٹرول حاصل کرنے تک ہم پرامن طریقوں سے حکومت بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اندرونی خطرات کا سامنا ہے، اور ان میں سے چند کو جان بوجھ کر ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ قوم اور بین الاقوامی برادری کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، لیکن ہم دنیا بھر کو یہ بھرپور انداز میں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے گی۔ CNN کی نامہ نگار نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو سیکنڈری اسکول بھیجنے کے حق میں ہیں، تو افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علم خدا کی جانب سے ایک رحمت ہے جو مرد و خواتین کے لیے حاصل کرنا لازمی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم افغان سوچ سمجھ اور ثقافت کے مطابق ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں اسلامی اصول اور قوانین بنانے کا ایک مسئلہ ہے، افغانستان میں وسیع پیمانے پر حجاب کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر کوئی اپنی بیٹی یا بہن کو بھیجتا ہے تو وہ یہ کام مکمل اعتماد کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خواتین کے وقار اور تحفظ دونوں کی ضمانت دے سکیں، اور وہ وہی کر رہے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران دوسرا بم دھماکہ، ایک خاتون ہلاک، متعدد زخمی۔
کراچی میں پیر کی رات ہونے والے بم دھماکے میں پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ پیر کی رات 9:30 بجے کے قریب کراچی کے علاقے بولٹن مارکیٹ کے قریب کھارا در میں بم دھماکہ ہوا، جس میں ایک خاتون ہلاک اور ایک بچے سمیت 11 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کھارا در میں اقبال مارکیٹ کی مصروف شاہراہ پر کھارا در تھانے کی پولیس موبائل پہنچی تو سامنے سے آنے والے رکشے کے سبب موبائل کی رفتار کم ہوئی اور اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں پولیس موبائل تباہ ہوئی اور قریب ہی کپڑے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے کے فوراً بعد علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اور پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون رکشے میں اپنے بیٹے کے ساتھ سوار تھی، جس میں 8 سالہ بچہ بھی زخمی ہوا۔ SSP سٹی شبیر سٹھار کے مطابق دھماکے کا نشانہ بننے والی پولیس موبائل کا یہ معمول کا روٹ تھا، جس میں ایک SI بدر الدین سمیت 3 اہلکار زخمی ہوئے، جن کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم دھماکے میں پولیس وین کا ڈرائیور محفوظ رہا۔ کراچی میں ایک ماہ میں یہ دہشت گردی کا تیسرا واقعہ ہے۔ 26 اپریل کو جامعہ کراچی میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے باہر چینی اساتذہ کی وین کو خاتون خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی مجید بریگیڈ نے قبول کی تھی۔ اس واقعے کے بعد 12 مئی کو کراچی کے علاقے صدر کے مرشد بازار میں رات گئے ایک بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں ایک شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری سندھو دیش لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں خیبر پختونخوا میں 2 سکھ تاجروں کے قتل کی ذمہ داری کالعدم تنظیم داعش خراسان نے قبول کر لی ہے۔ کالعدم تنظیم داعش خراسان نے واقعے کی ذمہ داری اپنی ویب سائٹ اعماق پر جاری ایک بیان میں قبول کی۔ عراق میں گرد کا طوفان، سب کچھ نارنجی دکھنے لگا۔ عراقی حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں پیر کو ریت کا طوفان آیا، جس کے نتیجے میں ہوائی اڈے، اسکول، جامعات اور سرکاری دفاتر مجبوراً بند کرنے پڑے۔ اپریل کے وسط سے عراق میں آنے والا ریت کا یہ 8واں طوفان ہے۔ عراق میں زرخیز زمینیں خشک سالی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہیں، اوپر سے بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں آنے والے ریت کے طوفان میں ایک ہلاکت ہوئی تھی، جبکہ 5000 لوگ سانس لینے میں تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ خبر رساں ادارے AFP کے نمائندوں نے بتایا کہ پیر کو دھول کے ایک گہرے بادل نے دارالحکومت بغداد کو لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے شہر نارنجی رنگ کا دکھائی دینے لگا۔ گرد کی وجہ سے کئی دیگر شہر بھی متاثر ہوئے ہیں، جن میں نجف اور خود مختار علاقہ سلیمانیہ بھی شامل ہیں۔ زرد اور نارنجی رنگ کی دھول عمارتوں کی چھتوں، کاروں اور یہاں تک کہ گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ عراق کے سرکاری خبر رساں ادارے INA کے مطابق گرد نے بغداد کے ہوائی اڈے پر حد نگاہ صرف 300 میٹر کر دی ہے۔ اس صورتحال میں حکام فضائی حدود بند کرنے اور پروازیں روکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نجف اور سلیمانیہ کے ہوائی اڈوں کو بھی دن کے وقت بند رکھا جائے گا۔ انڈونیشیا میں سیاحوں کی بس کو حادثہ، 14 افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی جاوا کے شہر میں سیاحوں سے بھری بس کھمبے سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 12 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ملک کے دوسرے بڑے شہر سورابایا کو ضلع موجوکٹو سے ملانے والی سڑک پر پیش آیا۔ بس میں ڈرائیور اور عملے کے ایک رکن سمیت 31 مسافر سوار تھے۔ مقامی اہلکار نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ متاثرین کا تعلق سورابایا کے قریبی گاؤں سے تھا، جو کہ وسطی جاوا میں تقریباً 400 کلومیٹر دور مشہور سیاحتی مقام پر تعطیلات گزار کر گھر واپس جا رہے تھے۔ قبل ازیں مشرقی جاوا پولیس کے ترجمان نے حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور کو قرار دیا۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیر کی صبح جب حادثہ پیش آیا تو موسم اور ٹریفک دونوں صاف تھے، تاہم ڈرائیور کی غفلت کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترکی نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی رکنیت کی منظوری نہیں دے گا۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کے روز واضح کیا کہ وہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست کی منظوری نہیں دیں گے۔ ادھر دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے سینئر نمائندے دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت پر انقرہ کے اعتراضات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جلد ترکی جائیں گے، لیکن صدر اردوغان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ فن لینڈ اور سویڈن دونوں ملکوں کے سفارتی وفود کو ترکی آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کو ہاں نہیں کہیں گے جو اس عمل کے دوران میں ترکی پر پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اسے دونوں ممالک کی نیٹو میں شامل ہونے پر اعتراضات ہیں۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن دونوں ممالک پر کرد علیحدگی پسند جنگجوؤں کی حمایت کرنے اور انہیں پناہ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترکی نے کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK اور اس سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، اور ترکی بالخصوص سویڈن سے درجنوں مشتبہ دہشت گردوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ سویڈن نے ابھی ایسا نہیں کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کو نیٹو میں اتحادی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن دونوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کریں۔ شنگھائی لاک ڈاؤن، چین میں بے روزگاری انتہائی بلند سطح پر۔ چین میں بے روزگاری کی شرح اپریل میں بڑھ کر 6.1% ہو گئی، جو فروری 2020 میں کووڈ وبا کے ابتدائی دنوں میں دیکھنے میں آنے والی شرح 6.2% کے بعد سے بلند ترین سطح ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب لاک ڈاؤن کو وسیع کرنے کی وجہ سے دنیا کی دوسری بڑی معیشت کی سرگرمیوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ پرچون فروشوں اور صنعت کاروں کو سخت نقصان پہنچا۔ مارچ اور اپریل میں درجنوں شہروں میں مکمل یا جزوی لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جس میں تجارتی مرکز شنگھائی کی طویل بندش بھی شامل تھی۔ تاہم شنگھائی نے کل پیر کے روز اگلے مہینے کے آغاز سے مزید معمول کی زندگی کی واپسی اور 6 ہفتوں سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے منصوبے مرتب کیے ہیں۔ ابھی تک کے واضح ترین ٹائم ٹیبل میں ڈپٹی میئر نے کہا کہ مالیاتی، مینوفیکچرنگ اور تجارتی مرکز کو دوبارہ کھولنے کا عمل مرحلہ وار کیا جائے گا، جس میں بتدریج نرمی سے پہلے انفیکشن میں اضافے کو روکنے کے لیے نقل و حرکت پر پابندیاں بڑی حد تک 21 مئی تک برقرار رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔